بسم اللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم الانبیاء ولا نبی بعد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، میں آپ کا معالج حکیم محمد علی بلوچ، انقلابی دواخانہ گگر بن قاسم ٹاؤن کراچی سے آپ سے مخاطب ہوں. تمام احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ ایک دفعہ بلند آواز سے درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آج کی ہماری کلاس جو ہے وہ پھیپھڑوں کے متعلق ہے. ایک بہت بڑا موضوع ہے جو پاکستان میں کئی ہزار جانوں کو نگل جاتا ہے. بچے کو پسلی چلنا بھی کہتے ہیں، اس کو نمونیا بھی کہتے ہیں، اس کو سوزش جو ہے نا وہ اعصابی سوزش میں بھی یہ ہوتا ہے، عضلاتی سوزش میں بھی ہوتا ہے اور غدی سوزش میں ہوتا ہے. اب ہم بات کریں گے پھپھیڑے کیا ہیں. پھپھیڑے دو قسم کے، دو حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں جن کی سانس کی نالی ایک ہی آتی ہے، وہ گلے، ناک اور منہ کے ساتھ منسلک ہے. ہم منہ کے ذریعے سانس لیتے ہیں تو نقصان ہوتا ہے کیونکہ منہ کے اندر کوئی فلٹر نہیں لگا ہوا. ہماری ہوا جو ہے وہ بہت زیادہ گندگی پھیلی، اس میں مٹی کے ذرات اور گندگی ذرات بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں. اور ناک سے جب ہم سانس لیتے ہیں، ناک سے نکالتے ہیں تو ناک میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بال اور اس کے ساتھ ہوا کے درجہ حرارت کا بھی جو ہے نا وہ فلٹر لگایا ہوا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ ناک سے سانس لینے، ناک سے نکالنے سے آپ حیران ہوں گے، تھوڑی ہی دیر میں آپ پورا جسم پرسکون محسوس کریں گے. اب ہم آتے ہیں پھپھیڑوں کی طرف. پھپھیڑے دو سائڈ پر بنے ہوئے ہیں، ایک پھپھیڑا دایاں ایک بایاں. اس کے اندر ایک سسٹم ہے جس کے اندر چھوٹے چھوٹے پھول نما چیزیں ہیں جن پہ چھوٹی چھوٹی اوپر ابھری ہوئی شاخیں ہیں، جن کے ہاں خون اوپر آتا ہے، آکسیجن کو جذب کرتا ہے اور واپس چلا جاتا ہے. یہ اس کا اصل فعل ہے. ہم جب سانس لیتے ہیں تو آکسیجن اندر آتی ہے، جب ہم سانس واپس لیتے ہیں تو وہاں رکی ہوئی کاربن ڈائی آکسائڈ واپس آ جاتی ہے. اسی طرح سے ہم لوگ آکسیجن کو، جس کو باد نسیم کہا جاتا ہے طب میں، وہ ہم جذب کرتے رہتے ہیں. اب ہم سمجھیں گے کہ اعصابی طور پر پھپھیڑوں میں کیا نقصان ہوتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ بچہ ہو یا بڑا ہو، جب بلغم بہت زیادہ بن رہی ہو اور پھپھیڑوں کے اندر جمع ہو رہی ہو تو وہاں پر نالیوں میں بلغم کے پھنسنے کی وجہ سے سانس کی تنگی ہو جاتی ہے. اس کو ہم لوگ بلغمی دمہ بھی کہتے ہیں، بلغمی سوزش بھی کہتے ہیں اور بلغمی جو ہے نا بیماری بھی کہتے ہیں، اور بلغمی جو ہے نا مرض میں اس کو شامل کرتے ہیں. 2 نمبر پہ عضلاتی تحریک میں انہی پھپھیڑوں میں تھوڑی سی جو ہے نا سوزش ہوتی ہے. عضلاتی سوزش سودا کی کثرت کی وجہ سے. اس میں 3 بڑی بیماریاں ہوتی ہیں: ٹی بی، عضلاتی دمہ، نمونیا، اور اس قسم کے 3 یہ بڑے چھوٹی چھوٹی اور بھی ہوتی ہیں. کیا ہوتا ہے کہ سکیڑ کی وجہ سے وہ نالیاں سکڑ جاتی، جہاں خون آتا ہے، آکسیجن جذب کرتا ہے اور واپس چلا جاتا ہے، ان میں سکیڑ آ جاتا ہے اور پھر سانس لینے میں بھی تکلیف شروع ہو جاتی ہے. پھر اس بندے کو ڈائریکٹ آکسیجن دیتے ہیں یا وینٹیلیٹر لگاتے ہیں تاکہ اس کو جلدی سے چھٹی کی جائے. حالانکہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. اس حالت میں انسان کو جو ہے نا فوری طور پر گرم پانی پینا چاہیے. جب تک معالج پہنچے، جب تک علاج پہنچے، انسان کو گرم پانی پینا چاہیے. نمبر 3، غدی سوزش میں کیا ہوتا ہے کہ بلغم حرارت کی وجہ سے گاڑھا اور پیلا ہو جاتا ہے، اور وہ جو پھول نما ہیں جن پہ چھوٹی چھوٹی خلیات ہیں، نلیاں بنی ہوئی ہیں جن میں خون آتا ہے، باد نسیم کو جذب کرتا ہے اور واپس چلا جاتا ہے، ان میں جو ہے نا وہ سوزش ہو جاتی ہے، ورم بھی آ جاتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا وہاں بلغم گاڑھا اور پیلا ہو جاتا ہے صفرا کی زیادتی کی وجہ سے. اور اس میں یہ حالت ہوتی ہے کہ جو ہے نا وہ جلن بھی ہوتی ہے. دونوں پھپھیڑوں میں، کھانسی میں، سخت سینے میں جلن ہوتی ہے. یہ بڑی نشانی ہے کہ یہ صفراوی پھپھیڑوں کا صفراوی مرض ہے. ان تینوں مرضوں میں
جو بڑی بات ہے جو آج کل چل رہی ہے، جس کو ہم نمونیا مزمن کہتے ہیں، جس کو یہ کورونا بھی کہتے ہیں اور اومیکران بھی کہتے ہیں، ویریئنٹ بھی کہتے ہیں، اب انہوں نے اس کو چوہے کا وائرس بھی نام رکھا ہے، پہلے چمگادڑ کا وائرس تھا، اب چوہے کا نام رکھا ہے، حالانکہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ وہی نمونیا ہے، اور جس کے علاج سے اللہ تبارک تعالیٰ کامل شفا دیتا ہے۔ ہم کامیابی سے اس کا علاج کر رہے ہیں، 2 سے 3 خوراکوں میں بندے کو احساس ہوتا ہے کہ میں ٹھیک ہو رہا ہوں، انتہائی تیزی سے ٹھیک ہو رہا ہوں۔ آج ہم بات کریں گے کہ ہمیں ان حالات میں کیا کرنا چاہیے۔ جب اعصابی قسم کا دمہ ہو، اعصابی قسم کی سوزش ہو اور سینہ بلغم سے بھر گیا ہو، تو آپ کو عضلاتی غدی دوا لینی چاہیے، جس میں ملین، مسیل اور شدید تینوں حکیم کی جو بساط ہے اس کے ساتھ ہی وہ عقل کے ساتھ اس کو وہ استعمال کرا سکتا ہے۔ اس کے بعد عضلاتی مزاج میں جو تنگی ہو جاتی ہے سانس کی اور نالیاں میں سکیڑ پیدا ہو جاتا ہے، اس میں غدی اعصابی محرک، مقوی، ملین اور شدید بھی دے سکتے ہیں۔ اس کا علاج اس ذریعے سے غدی اعصابی علاج کے ذریعے کیا جا سکتا ہے۔ آتے ہیں سوزش جو ہے غدی سوزش، اس میں اعصابی غدی، اکسیر، محرک دونوں ملا کے تھوڑا تھوڑا دینے سے اللہ تبارک تعالیٰ شفا دیتا ہے۔ آج میں ایک نسخہ بیان کرنے جا رہا ہوں جو ان تمام تحریکوں میں انشاءاللہ العزیز کام کرے گا، اور دمے کو بھی فائدہ دے گا، کھانسی کو بھی فائدہ دے گا، اور ان سب چیزوں کو فائدہ دے گا۔ وہ ایک کشتہ ہے، 100 گرام سہاگا لے لیں اور 1 پاؤ آگ کا دودھ لے لیں، ان کو کھرل کریں، جب یہ گاڑھا ہو جائے تو اس کی گولیاں بنا لیں، اور اس کو 5 کلو کی گجی میں بند کر کے گلے بند کر کے 5 کلو کی کم سے کم 10 کلو کی زیادہ سے زیادہ آگ دے دیں، تو پھولا ہوا سفید رنگ کا کشتہ نکلے گا۔ اس کو کھرل کر کے رکھ دیں۔ اس کی خوراک 1 چاول سے 2 چاول ہیں۔ فوری فائدے کے لیے آپ شہد کے ساتھ چٹا دیں، اسی وقت فائدہ شروع ہو جائے گا۔ نہیں تو چھوٹا کیپسول جو ہے دودھ پتی چائے سے 1 سے 2 دفعہ صبح اور شام دے سکتے ہیں۔ سخت تکلیف میں، عام تکلیف میں 1 دفعہ دے سکتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے چاہا تو یہ کشتہ آپ کو زندگی بھر کام آئے گا۔ 1 دفعہ بنائیں گے تو آپ کے ساتھ 6-7 مہینے تک چلتا رہے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔